اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اقصی اسلامک ایجوکیشن کے معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، آج میں آپ کی خدمت میں ماہ محرم الحرام کے چاند کا ایک ایسا عمل شیئر کروں گی، ایک ایسا وظیفہ شیئر کروں گی جس کی برکت سے انشاءاللہ بفضل خدا آپ کی آنے والی نسلیں سنور جائیں گی۔ اللہ کریم آپ کے ہر بگڑے ہوئے کام کو سلجھا دے گا۔ رب کریم سے آپ جو مانگیں گے اللہ کریم آپ کو ضرور عطا کرے گا۔ میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہمارے اسلامی سال کا آغاز بھی قربانی پر ہوتا ہے اور اختتام بھی قربانی پر ہوتا ہے۔ ہم مسلمانوں کا اسلامی مہینہ جو کہ ماہ محرم الحرام سے شروع ہوتا ہے، ماہ محرم الحرام کے مہینے کی آمد ہے۔ ایک یا دو دن بعد انشاءاللہ ماہ محرم الحرام کا چاند چمکتا دھمکتا ہمیں نظر آئے گا۔ اور یاد رکھیں، ماہ محرم الحرام کا مہینہ بڑا ہی برکتوں والا، عظمتوں والا، رحمتوں والا مہینہ ہے، اور یہ ایسا مہینہ ہے جس میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے گھرانے نے میدان کربلا میں قربانیاں دی، اپنی شہادتیں پیش کی، اپنا آپ قربان کیا اللہ کی راہ میں، اور نواسہ رسول نے اپنے نانا کا دین بچانے کے لیے بہت زیادہ قربانیاں دی اور اپنا پورے کا پورا کنبہ اللہ کی راہ میں شہید کر دیا۔ میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، اس بابرکت مہینے کا ادب و احترام کریں، اور اس بابرکت مہینے کا ادب و احترام آپ اس طریقے سے کر سکتے ہیں کہ جب ماہ محرم الحرام کا چاند نظر آئے تو جو عمل میں آپ کو بتاؤں گی اس عمل کو کریں، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پنجتن گرانے کو اور 72 شہیدوں کو کربل کے میدان میں جنہوں نے شہادتیں پیش کی ان کی بارگاہ میں تحفتاً، ہدیتاً، عقیدتاً، نذرانتاً پیش کریں، یعنی ان کی ارواح کو بہت زیادہ اصال ثواب پیش کریں۔ اس کے علاوہ جو بھی آپ کی حاجتیں ہیں، خواہشات ہیں، جو بھی آپ کے مقاصد ہیں، پریشانیاں ہیں، مصیبتیں ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا وسیلہ دے کر، ان کے پنجتن گرانے کا وسیلہ دے کر اللہ سے مانگیں۔ اللہ کریم آپ کی تمام مشکلات کو منٹوں میں حل فرمائے گا۔ جو بے گھر ہیں رب کریم انہیں گھر دے گا، جو بے زر ہیں انہیں زر ملیں گے، بے اولادوں کو نیک و صالحہ اولاد ملے گی، اور جو لوگ بیٹوں کے خواہش مند ہیں رب کریم انہیں نیک و صالحہ اور فرما بردار بیٹے عطا کرے گا، اور جن لوگوں کو بیٹیوں کی خواہش ہے رب کریم انہیں فاطمہ الزہرا جیسی شرم و حیا والی چادر اوڑھنے والی بیٹی عطا کرے گا۔ اس کے علاوہ جو لوگ پریشانیوں میں مبتلا ہیں یا گھر میں تنگ دستیاں چل رہی ہیں، وہ بس اللہ رب العزت کے آگے جھک جائیں، اللہ رب العزت کے آگے گڑ گڑائیں، ندامت کے آنسو بہائیں، اور اپنے مقدر اور قسمت کو چمکتا ہوا خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں۔ میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، ماہ محرم الحرام کا ادب آپ اس طریقے سے بھی کر سکتے ہیں کہ آپ یکم محرم سے لے کر 10 محرم تک روزے رکھیں۔ آپ 10 روزے نہیں رکھ سکتے تو 8، 9، 10 کا روزہ رکھ لیں، 7، 8، 9 اور 10 کا روزہ رکھ لیں، 2 روزے رکھ لیں، 10 روزے رکھ لیں، یعنی جتنی آپ ہمت رکھتے ہیں روزے ضرور رکھیں، باوضو رہیں، ہر وقت کچھ نہ کچھ اپنی زبانوں پہ کلمات پڑھتے رہیں، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے گھرانے کو پیش کرتے رہیں، کربل کے میدان میں جن لوگوں نے شہادتیں پیش کی انہیں پیش کرتے رہیں۔ انشاءاللہ یہ چھوٹے چھوٹے اعمال کرنے سے اللہ رب العزت آپ کو بن مانگے ہی بہت زیادہ انعامات سے نوازے گا۔ تو میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، اس بابرکت مہینے کا جب چاند نکلے گا تو اس چاند کو دیکھ کر آپ نے کون سا عمل کرنا ہے، کون سے وظائف پڑھنے ہیں، کون سے کلمات پڑھنے ہیں، اس بارے میں جاننے کے لیے میری آپ سے دلی گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں،
اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو دبا کے آل نوٹیفیکیشن پہ کلک کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ جزاک اللہ۔ اسی کے ساتھ میری آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل پہ آپ کو جتنے بھی چینلز کا شارٹ آؤٹ دیا جائے ان چینلز پہ جائیں، سبسکرائب کریں، لائک اینڈ شیئر کریں، ہمیں سپورٹ کریں۔ آپ لوگوں کی سپورٹ ہماری کامیابی کا ذریعہ بنے گی۔ اب میں آپ کو عمل بتانے لگی ہوں، توجہ سے ملاحظہ فرمائیں۔ آپ نے جب ماہ محرم الحرام کے چاند کو دیکھنا ہے یا چاند نظر آنے کی بشارت سننی ہے، کوئی دوسرا آپ کو بتا رہا ہے کہ ماہ محرم الحرام کا چاند نظر آ گیا ہے، تو کرنا آپ نے یہ ہے کہ باوضو ہونا ہے۔ باوضو ہونے کے بعد آپ نے ماہ محرم الحرام کے چاند کو دیکھنا ہے اور 21 مرتبہ آپ نے سورۃ فاتحہ پڑھنی ہے۔ جب 21 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ لیں تو پھر آپ نے 100 مرتبہ اللہ الصمد اللہ الصمد اللہ الصمد کا ورد کرنا ہے۔ جب 100 مرتبہ اللہ الصمد بھی پڑھ لیں تو پھر آپ نے 100 مرتبہ ہی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، ان کلمات کو بھی آپ نے 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اول اور آخر میں آپ نے 3 مرتبہ یا 7 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ جب آپ وظیفہ مکمل کر لیں تو اپنے خالی ہاتھوں کو بارگاہ الہی میں بلند کریں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلے سے، پنجتن گھرانے کے وسیلے سے، حسن حسین کے وسیلے سے اللہ رب العزت سے دعائیں مانگیں۔ انشاءاللہ رب کریم بگڑے ہوئے کاموں کو سلجھائے گا، پریشانیوں کو ختم کرے گا، مصیبتوں کو ختم کرے گا، تنگ دستیوں کو ختم کرے گا، آپ کو بے بہا انعامات سے نوازے گا، رزق اور دولت میں برکت ہوگی، کامیابیاں آپ کے قدم چومیں گی، آپ کے منہ سے نکلی ہوئی ہر دعا قبول ہوگی۔ تو میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، اس بابرکت عمل کو آپ لاکھوں کروڑوں حاجات کو پورا کروانے کے لیے، خواہشات کو پورا کروانے کے لیے کر سکتے ہیں۔ رزق اور دولت کی تنگی کو ختم کرنے کے لیے، رزق اور دولت میں وسعت و کشادگی کے لیے، کاروبار کو عروج پر لے جانے کے لیے، ہر طرح کی بندشوں رکاوٹوں کو ختم کرنے کے لیے آپ اس بابرکت عمل کو ضرور پڑھیں۔ جس طریقہ کار سے عمل بتلایا ہے اسی طریقے سے پڑھیں، اپنی قسمت اور مقدر کو چمکتا ہوا خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ اس عمل کو ماہ محرم الحرام کے چاند کو دیکھ کر نہ کر سکیں تو 1 محرم سے اس عمل کو شروع کریں، 10 محرم تک اس عمل کو جاری رکھیں۔ اس کے علاوہ اگر 2 محرم 3 محرم کو آپ میری یہ ویڈیو دیکھیں، جب بھی آپ کو میرا یہ وظیفہ ملے آپ اسی دن سے بغیر اجازت اس عمل کو، اس وظیفے کو نیک نیتی کے لیے اور تمام مقاصد میں کامیابی کے لیے کر سکتی ہیں۔ میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، یہ تھا آج کا مختصر اور چھوٹا سا عمل جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے۔ امید کرتی ہوں آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگے تو ایک پیارا سا کامنٹ کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو دبا کے آل نوٹیفیکیشن پہ کلک کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے یا اچھی معلومات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔